السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں۔ میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں۔ شکریہ۔ آبی اپنے اعصاب پر ضبط کا کوڑا برساتا ہوا پوری رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح بند روڈ عبور کر کے ادھر واہگہ کی سرحد عبور کر کے نکل جائیں، مگر وہ گاڑی ہمیں لے ڈوبی تھی۔ اس کی رفتار کسی بھی طرح 60 سے اوپر نہیں ہوئی تھی۔ ابھی ہم محمود بوٹی گاؤں سے آگے نکلے ہی تھے کہ سامنے ہمیں ایک ٹریکٹر ٹرالی سڑک کے بیچ پھیل کر کھڑی نظر آئی۔ دائیں ہاتھ پولیس کی جیپ موجود تھی اور ٹرالی کے اس طرف ہمیں کئی سپاہی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے رائفلوں کی نالیں ہماری سمت سیدھی کر رکھی تھیں۔ ان کو سامنے دیکھتے ہی آبی نے کار کا رخ بائیں طرف موڑا اور ایک بند کے ساتھ ساتھ لگے مٹی کے اونچے ٹیلوں پر جا چڑھا۔ اس کے ساتھ ہی کئی گولیاں کار سے ٹکرائیں۔ ان لوگوں نے ہم پر فائر کھول دیا تھا، مگر وہ اتنے فاصلے پر تھے کہ ٹھیک سے وہ کسی چیز کا نشانہ نہیں لے سکتے تھے۔ آبی نے گاڑی بڑی مہارت سے ان ٹیلوں پر سے اتاری اور سامنے کے کھیتوں میں جا گھسا۔ وہ برسیم کے کھیت تھے اور فصل کا آخری لو کٹنے کا منتظر تھا۔ وہ جیپ جو ہمارے پیچھے تھی ٹیلے پر رکی اور پھر چند ہی لمحوں بعد انہوں نے ہمارے تعاقب میں جیپ کھیتوں میں اتار لی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم رکڑ پر جا چڑھے۔ وہاں کیکر، ببول، پھلاہی اور شیشم کے درخت اگے تھے۔ ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم بلاخیز رفتار سے آگے نکلے۔ آبی انہیں بڑی بڑی وزنی گالیاں دے رہا تھا۔ جیپ اب بھی ہمارے تعاقب میں تھی، مگر فاصلہ اتنا تھا کہ وہ ہم پر کوئی کاری گولی نہیں چلا سکتے تھے۔ اچانک ہمیں دائیں ہاتھ سے جیپ اپنی طرف بڑھتی نظر آئی۔ یہ وہی جیپ تھی جو ٹریکٹر ٹرالی کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے سٹین گن کی نال کھڑکی میں رکھ کر گولی داغ دی اور اس کے ساتھ ہی اس جیپ کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ گولی اس کے ڈرائیور کے سینے میں لگی۔ جیپ لڑکھڑائی اور بائیں ہاتھ ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ یہ ننھا سا لمحہ ہمارے لیے بہت غنیمت تھا۔ آبی کار کو گھنی جھاڑیوں میں ڈال کر پچھلی جیپ کی زد سے بچنے کے لیے دریا کی طرف لپکا۔ اب میں کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا پچھلی جیپ کو بیکار کرنے کی فکر میں تھا کہ اچانک زبردست دھماکے کی آواز پیدا ہوئی۔ کسی سپاہی نے اس جیپ سے نکل کر ہماری کار کا ٹائر پھاڑ دیا تھا جو چند لمحے پہلے درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ پچھلی جیپ جو بخاری کلینک سے ہمارے تعاقب میں آ رہی تھی اندھے ہاتھی کی طرح بڑھتی چلی آ رہی تھی، مگر اس کا ڈرائیور عقل مند تھا۔ اس نے کار کے ٹائر کا دھماکہ سنا تو جیپ روک لی، مگر میں ان کو جیپ سے اترنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے سٹین گن کا فائر ان پر کھول دیا۔ جیپ کا اگلا شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے کون کون زخمی ہوا۔ آبی مجھے کار سے نکلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ اٹیچی کیس اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت تک سورج ہمت ہار بیٹھا تھا اور اپنی روشنی سمیٹنے لگا تھا۔ اب ہم دونوں کار کی اوٹ میں کھڑے تھے اور پولیس کے سپاہی ہمیں 3 اطراف سے نرغے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک ایک بھاری بھرکم آواز ہماری سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ کوئی پولیس افسر تھا۔ اس نے ہمیں للکارتے ہوئے کہا، اپنے ہتھیار پھینک دے جیلانی، میرے پاس تجھے زندہ یا مردہ ہر حال میں گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ اس دبیز بھیانک سناٹے کو چیرتی ہوئی وہ آواز میرے دل میں کھنڈ ڈال گئی۔ میں نے آبی کا ہاتھ پکڑ کر دبایا تو وہ بولا، اس کو جواب دے جیلانی۔ میں نے آواز کی سمت کا اندازہ کر کے یہ کے بعد دیگرے 2 گولیاں چلائیں۔ شام کے جھٹپٹے میں نے دوسری گولی پر ایک آدمی کی لرزہ خیز چیخ سنی اور پھر مختلف سمتوں سے ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ موت اس گھڑی ہمارے سروں پر ناچ رہی تھی اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم میں سے کون زندہ واپس جائے گا۔ ہم کار کی اوٹ میں تھے۔ پولیس کی گولیوں نے کار کے شیشے چکنا چور کر دیے۔ اب وہ ہماری چوتھی سمت بھی سنبھال بیٹھے تھے اور آہستہ آہستہ اپنا گھیرا تنگ کرنے کی فکر میں تھے۔ آبی نے میرا ہاتھ پکڑا، چل ادھر، دریا زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ زمین پر لٹا کر آگے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ اب سورج نے اپنی نگاہیں دوسری طرف پھیر لی تھیں اور دھرتی لہجہ بلہجہ اندھیرے میں ڈوبنے لگی تھی۔ ہم گھنی جھاڑیوں میں رینگتے ہوئے آگے بڑھے تو ان میں سے ایک سپاہی درخت پر جا چڑھا۔ ہوش مجھے اس وقت آیا جب آبی کی دبی گھٹی چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس سپاہی نے درخت پر چڑھ کر گولی چلا دی تھی جو آبی کی ران ادھیڑ گئی تھی۔ ایک لحظے کے لیے تو میں پاگل ہی ہو گیا۔ میں نے چت لیٹ کر اس کی سمت کا اندازہ کر لیا۔ شام کے ملگجے اندھیرے میں مجھے ایک درخت کی 2 موٹی شاخوں پر ایک ہیولا سا نظر آیا۔ میں نے اسے تاک کر گولی داغ دی۔ ایک دلدوز چیخ درخت کے پتوں سے ٹکرائی اور چاروں طرف گونجی۔ اس کے ساتھ ہی وہ سپاہی دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ وہ نیچے گرا تو میں نے آبی کو سہارا دے کر آگے بڑھایا۔ ابھی اس کے بدن میں بڑی طاقت موجود تھی۔ وہ اپنے زخم سے لاپرواہ ہو کر تیزی سے آگے سرکا، مگر اس سے اٹیچی کیس نہیں سنبھل رہا تھا۔ وہ میں نے اس سے لے کر اپنے بائیں ہاتھ میں تھاما اور ہم تیزی سے آگے رینگتے ہوئے بڑھنے لگے۔ اب ہم ایک کماد کے کھیت میں جا گھسے تھے اور وہ سپاہی اپنے ساتھی کے زخمی ہونے کی وجہ سے
ہمارے قریب آنے سے کنی کترا رہے تھے۔ اس سے پہلے میں ان کے ڈرائیور کو بھی بیکار کر چکا تھا۔ کماد کا وہ کھیت بس ہتھیلی بھر چوڑا تھا۔ جلدی ہم اس میں سے گزر کر کھلی جگہ پر جا پہنچے۔ اس کھیت کو گھیرے میں لے لو، وہ بچ کر نکل گیا تو پھر لعنت ہے ہماری نوکری پر، ایک پولیس افسر نے بڑے غضبناک لہجے میں کہا۔ وہ اپنے ساتھ ٹارچ لائے ہوتے تو شاید انہیں ہمیں ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہ ہوتی، مگر اندھیرا ہمارا بھی تو ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس پولیس افسر کے حکم پر سپاہیوں نے کماد کے اس کھیت کے گرد پھیلنا شروع کر دیا تو اچانک ہم ان کی نظر میں آ گئے۔ میں نے آبی کو بڑی مشکلوں سے اس کے پاؤں پر کھڑا کیا تھا، مگر اب پھر ہم دونوں کو زمین پر لیٹنا پڑا۔ ان لوگوں نے اندھا دھند ہم پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ ان کو سامنے سے ہٹانے کے لیے میں نے ایک بار پھر اسٹین گن سیدھی کر کے ان پر 2 گولیاں برسائیں، اور ان گولیوں نے ہمیں جو چند لمحوں کی مہلت دی اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اندھیرے کی اوٹ میں وہاں سے بھاگ کر دریا میں کود گئے۔ پانی یخ ہو رہا تھا۔ آبی کے زخم پر شاید اس پانی کی برودت نے اچھا اثر ڈالا۔ وہ میرے ساتھ بڑی دل جمعی سے تیر کر دریا کو عبور کرنے لگا۔ پولیس کے سپاہی ابھی تک ہمارے پیچھے تھے۔ وہ کماد کے گرد گھوم پھر کر آگے نکلے تو اچانک کسی نے بلند آواز سے کہا، اوئے، وہ تو دریا میں کود گئے ہیں۔ اس کی یہ آواز میں نے بھی سنی اور آبی نے بھی۔ ہم دونوں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ مجھے وہ اٹیچی کیس بھی سنبھالنا تھا اور اسٹین گن بھی۔ اس گن کو تو میں نے پتلون کی پیٹی کے نیچے دبا لیا اور اٹیچی کیس کو کمر پر لاد کر تیرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ بوجھ مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ اچانک وہ اٹیچی کیس میری کمر پہ سے پھسلا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ ایک دم پانی میں ڈوب گیا۔ یہی حال آبی کا تھا۔ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا تو شاید وہ بھی دریا کی تہہ میں جا پہنچتا۔ اس کے زخم سے بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا اور وہ ایک دم نڈھال ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے بہرحال اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ راوی کا پارٹ وہاں کچھ اتنا زیادہ چوڑا بھی نہیں تھا، مگر اس کی گہرائی کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے اٹیچی کیس پر لعنت بھیجی اور آبی کو دونوں ہاتھوں میں سنبھالتے ہوئے میں بہرحال تیرتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پر جا پہنچا۔ حیرت مجھے یہ ہوئی کہ پیچھے سے ان لوگوں نے ہم پر کوئی گولی نہیں چلائی، حالانکہ کسی نے انہیں خبردار بھی کر دیا تھا کہ ہم دریا میں کود چکے ہیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ شاید میری گولی نے ان کے کسی بہت ہی اہم افسر کو گھائل کر دیا ہے۔ دریا کے دوسرے کنارے پہنچتے پہنچتے آبی بہت زیادہ نڈھال ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کمر پر اٹھا کر دریا کے بریتے کو عبور کیا اور کچھ فاصلے پر لے جا کر گھاس پہ لٹا دیا۔ اس کے بائیں ران کا گوشت ادھڑ چکا تھا۔ گولی کچھ ایسی کاری لگی تھی کہ آبی کا وہاں تک پہنچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں نے اس کی پتلون پھاڑ کر زخم کو غور سے دیکھا تو میرا کلیجہ کٹنے لگا۔ گولی ران میں ٹھہری نہیں تھی بلکہ آر پار سوراخ کر کے دوسری طرف نکل گئی تھی، اور میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی ہڈی بچ گئی تھی یا نہیں۔ مجھے جلدی کسی ڈاکٹر کے پاس لے چل جیلانی، زخم بہت گہرا لگ گیا ہے میرے یار، آبی نے بڑی ہی نحیف آواز میں کہا۔ میں نے اسے کمر پر لادا اور دریا کے کنارے آگے جھاڑ جھنکار سے الجھتا بچتا ان روشنیوں کی طرف چل دیا جو مجھے کچھ فاصلے پر نظر آ رہی تھیں۔ وہ کوئی گاؤں تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں جلد از جلد وہاں پہنچ کر کسی سواری کا بندوبست کر کے آبی کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کروں۔ ہم دونوں کے کپڑے پانی میں بھیگ کر ہمارے لیے مصیبت بن گئے تھے۔ ہوا بھی بہت ٹھنڈی چل رہی تھی اور ہماری بدنصیبی یہ کہ اس روز ہم کہیں سے کچھ بھی نہ کھا سکے تھے، موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ وہ پہلا دن تو نہیں تھا، ایسے انگنت دن ہم پر بیت چکے تھے جب ہم بھری جیبوں کے باوجود کچھ بھی نہ کھا سکے تھے، مگر اس وقت مجھے کچھ بھوک اتنی شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ 2 قدم چلنا بھی دوبھر معلوم دے رہا تھا۔ پھر بھی جی کڑا کر کے میں آگے بڑھتا رہا۔ دریا سے کچھ ہی دور جا کر میں نے دم لینے کے لیے آبی کو کمر پہ سے اتار کر زمین پر بٹھایا تو یہ دیکھ کر میرا دل لرز اٹھا کہ آبی کی حالت لہجہ بلہجہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی ٹانگ سے خون کچھ اس تیزی سے بہہ رہا تھا کہ اس کے بدن کی ساری سکت سلب ہونے لگی تھی۔ میں نے بڑی بے بسی سے چاروں طرف نگاہ ڈالی مگر وہ گاؤں کی روشنیاں بھی وہاں سے کم از کم 1.5 میل دور دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے اس کو ایک بار پھر کمر پر لادا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ میرے اس جگری یار کی زندگی کا چراغ بس چراغ سحری ثابت ہو رہا تھا۔ میں اسے کسی قیمت پر موت کے منہ میں جاتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری رفتار خاصی تیز تھی اور مجھے اس کی ٹانگ سے بہتے خون سے اپنے کپڑے بھیگتے محسوس ہو رہے تھے۔ ایسی بے چارگی اور بے بسی میرے اوپر کبھی زندگی میں طاری نہیں ہوئی تھی۔ میرا ویر مسمار ہوا جا رہا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آبی کو بیدار رکھنے کی کوشش کرتا تھا مگر وہ نقاہت کی وجہ سے بس ہوں ہاں کر کے رہ جاتا تھا۔ سامنے گندم اور چنے کے کھیت تھے۔ میں ان میں سے گزرتا ہوا بے تحاشا آگے بڑھ رہا تھا کہ مجھے اس جھاڑ کھنڈ میں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ جھونپڑی مالٹوں کے باغ کے کنارے کھڑی تھی۔ اس کے دروازے پر ایک لالٹین لٹک رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح جھونپڑی پر جا پہنچا۔ وہاں 2 نوجوان بیٹھے تھے۔ وہ اس باغ کی چوکیداری پر مامور تھے۔
مجھے یوں پانی میں بھیگا اور اتنی بے سر و سامانی میں ایک آدمی کو کمر پر لادے دیکھ کر وہ گھبرا اٹھے اور یک زبان ہو کر بولے، کیا بات ہے بھائی جی، خیر تو ہے؟ کیا ہوا اس آدمی کو؟ یہ بھائی ہے میرا، اسے کسی نے گولی مار دی ہے، خدا کے لیے کسی سواری کا بندوبست کرو، میں اسے اسپتال لے کر جاؤں گا۔ اوہو، یہ تو بہت بری طرح زخمی ہے، اسے ادھر لٹا دے بھائی جی۔ انہوں نے جھوپڑی کے اندر پڑی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے آبی کو بڑی احتیاط سے اس کھری چارپائی پر ڈالا تو وہ درد سے کرا اٹھا۔ اس نے کچھ ایسی محبت سے میرا ہاتھ پکڑا کہ میرے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آبی میرا جگری دوست، وہ میرے دکھ درد کا بے لوث ساتھی، اس زخم کے ہاتھوں میں ڈھال ہو گیا تھا، اور میری نامردی اور نامرادی کا یہ عالم تھا کہ میں رات کو اس ہولناک ویران حصے میں اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جیب سے آبی کا دیا ہوا 10,000 روپیہ نکالا۔ نوٹ بھیگ گئے تھے، پھر بھی ان کی تہہ تک پانی اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ میں نے وہ بھیگے ہوئے نوٹ کھولے اور 100 روپیہ الگ کر کے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جاؤ بھائی، کسی طرح سواری کا بندوبست کر دو، کوئی گھوڑا کوئی تانگا لا دو۔ اوے کھادو، جا یار، وہاں سے السی کا تانگا لیا، وہ نہ آئے تو مختوم سے گھوڑے کوئی پکڑ لا، ان کی مدد تو کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے نوٹ میرے ہاتھ سے لے کر کھادو کو دے دیا۔ وہ اسی لمحے اٹھا، ٹھیک ہے داؤد، میں بھی گاؤں جاتا ہوں، جو کچھ بھی ملا لے آؤں گا۔ ادھر وہ ڈاکٹر سلیم بھی تو ہوگا، وہ ڈاکٹر مل جائے تو اس کو ضرور ساتھ لے آؤ بھائی، کہو کہ مرہم پٹی کا سامان بھی وہ ساتھ ہی لیتا ہے، اسے ضرور لے آنا میرے بھائی۔ میں نے کھادو کی منت کی، آپ فکر نہ کرے بھائی جی، میں بس ابھی گیا، رکھپور کون سا دور ہے۔ یہ کہہ کر وہ جھوپڑی سے نکلا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ پانی تو ہوگا آپ کے پاس؟ میں نے داؤد سے پوچھا۔ ہاں جی، یہ لیں، انہیں پلائیں، میرے پاس دودھ بھی ہے، ہم چائے کے لیے ادھر لائے تھے، دودھ مل جائے تو اور بھی اچھا ہوگا بھائی، میں نے گلوگیر آواز میں کہا۔ اس نے گڑوی میں سے دودھ انڈیل کر گلاس میں بھر لیا اور اس میں شکر ملا کر مجھے دی۔ وہ گرم نہیں تھا، پھر بھی غنیمت تھا۔ وہ میں نے آبی کے منہ سے لگا دیا، اسے بھی شاید بھوک نے ڈھال کر رکھا تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں سارا گلاس پی گیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چند ہی لمحوں میں اس کے بدن میں توانائی پیدا ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے جیلانی، میرے یہ کپڑے اتار دے، یہ گیلے ہیں بہت۔ ہاں میں اتار دیتا ہوں، مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ میں نے اس کے کپڑے اتار دیے۔ اس کے کوٹ میں 20,000 کے نوٹ ایک بٹوے میں بھرے تھے، وہ بٹوا میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ کچھ اور چیزیں بھی اس میں پڑی تھیں۔ کوٹ کے بعد میں نے اس کے باقی کپڑے بھی اتارے اور اس آدمی سے لے کر ایک پورے بازو کا میلا سا سویٹر آبی کو پہنا دیا۔ ایک بوسیدہ سی چادر اس کے پاس کونے میں دھری تھی، وہ میں نے آبی کی کمر پر باندھ دی۔ اس نے اپنا بدن بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ داؤد نے ایک پرانے کپڑے کی پٹی مجھے پھاڑ کے دی تو میں نے اس کا ایک حصہ کس کر آبی کی ران پر باندھا اور اس کے زخم سے بہتے خون کو روکنے کے لیے اس پر لکڑیوں کی راکھ ڈالنے لگا تو داؤد بولا، یہ راکھ نہ ڈالو بھائی جی، وہ ڈاکٹر آ گیا نا تو خواہ بکواس کرے گا کہ تم لوگ جاہل ان پڑھ ہو۔ میرے ایک بھائی کو زخم لگا تو میں نے ایسا ہی کیا، اس پر اس نے میری بڑی بےزتی کی تھی، کہتا تھا کہ اس طرح زخم خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر کے زخم پر راکھ ڈال دی۔ جھوپڑی کے کونے میں ایک لحاف رکھا تھا، وہ انہوں نے اسی وقت چارپائی سے اتارا تھا۔ یار وہ لحاف اس پر ڈال دے، اسے سردی لگ رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ذرا اسے اٹھائیں، یہ گدا بھی اس کے نیچے بچھا دیتا ہوں میں۔ خون لگنے کے ڈر سے میں نے بستر ادھر ڈال دیا تھا، پر فکر نہیں ہے، میرا خیال ہے اس کا خون بند ہو گیا ہے۔ داؤد نے کہہ کر گدا بڑی احتیاط سے چارپائی پر بچھا دیا۔ اس طرح کہ آبی نے بھی اس کام میں ہماری مدد کی۔ وہ جو نیچے ہی نیچے ڈوبتا جا رہا تھا اب سنبھلنے لگا تھا۔ داؤد نے گڑوی میں سے نکال کر بقیہ دودھ بھی گلاس میں ڈال کر اسے پلا دیا۔ آبی نے وہ بھی گٹاگٹ چڑھا لیا۔ اس کی بھوک زوروں پر تھی مگر میں کیا کر سکتا تھا، میرا اپنا حال بھی بہت ہی دگرگوں ہونے لگا تھا۔ مجھے وہ میرا بھیگا ہوا لباس اب ٹھنڈ لینے لگا تھا۔ میں نے کوٹ، قمیض اور بنیان اتار کر نچوڑے اور پھر انہیں جھونپڑی میں سوکھنے کے لیے ڈال دیا۔ تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے داؤد؟ روٹی بھی ہے اور ساگ بھی، پر آپ کو ہماری روٹی پسند نہیں آئے گی۔ نہیں یار، بھوکے آدمی کی بھی کوئی پسند ہوتی ہے، تو لے آ جو کچھ بھی ہے۔ اس نے لکڑی کے ایک ڈبے میں سے رومال میں لپٹی ہوئی روٹیاں نکالی، مکئی کی 6 روٹیاں اور ان پر رکھا ساگ دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا۔ آبی، او میرے یار کچھ کھا لے، یہ دیکھ، یہ مکئی کی روٹی ہے۔ آبی نے میری آواز سن کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنی آہوں کراہوں کو ہونٹوں تلے دبائے لیٹا تھا۔ اس کی رنگت تیزی سے پیلی ہو جا رہی تھی، وہ اب قدرے بہتر ہونے لگی تھی، مگر زخم میں اس کے جسم میں درد کا جو میلہ سا لگا رکھا تھا وہ کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ لا ادھر،
کچھ کھا پی کے مروں تو مجھے افسوس نہیں رہے گا، اور تو نہیں مرے گا میرے بھائی، یہ لے۔ میں نے اس کو سہارا دے کر چارپائی پر بٹھایا۔ یار یہ جکڑ بند اتنا سخت باندھا ہے تم نے کہ میری ٹانگ سن ہو کر رہ گئی ہے۔ تیرے لیے یہی اچھا ہے، ورنہ بہت خون بہہ جاتا اور تو نچڑ کر رہ جاتا۔ چل لے کھانا کھا لے۔ یہ کہہ کر میں نے چنگیر میں سے دھری روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی۔ سرسوں کا ساگ لذیذ تھا، اس میں مکھن کا تڑکا لگا تھا اور لہسن کسی سگڑ بیوی نے بہت ہی عمدگی سے سرخ کر کے اس میں ڈالا تھا۔ آپ بھی اپنا دکھ بھول کر روٹی پر بل پڑا۔ ہم نے 2 روٹیاں پیٹ میں اتاری تو معلوم ہوا کہ اب مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ خاصی موٹی اور بھاری بھرکم روٹیاں تھیں۔ داؤد خوش ہو گیا۔ مجھے کیا پتا تھا باؤ جی کہ آپ کو اتنی بھوک لگی ہے، لو کھاؤ، کچھ دیر پہلے ہی کھا تو یہ کھانا لے کر آیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے میری اسٹینڈ گن ہاتھ میں پکڑ لی۔ اسے میں نے یوں ہی بے خیالی میں آبی کی چارپائی کے ساتھ ڈال رکھا تھا۔ ارے یہ بھری ہوئی ہے میرے یار، اسے رکھ دے، یہ بہت غصیلی شے ہے، آدمی کو الٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اور سوروں کو بھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، سور کیا شے ہے اس کے آگے؟ کیا یہاں بہت سور ہوتے ہیں؟ ہاں جی، جان عذاب میں ڈال رکھی ہے انہوں نے، مگر بندوق ہمارے پاس ایک بھی نہیں، حالانکہ میرا نشانہ بڑا اچھا ہے، میں نے پکی رائفل بھی چلائی ہے۔ فکر نہ کر میرے یار، کسی دن میں پھر ادھر آیا تو تیرے لیے بندوق لے آؤں گا اور گولیاں بھی۔ سچ؟ بندوق لا دیں گے آپ مجھے؟ کیوں نہیں، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ یہ کہہ کر میں نے اسٹینڈ گن اس کے ہاتھ سے لے کر اس کے چیمبر میں سے ساری گولیاں نکال کر اس میں گھسا پانی صاف کیا، پھر اس کی نال بھی اندر سے خشک کی۔ اسے تو ہر دم روا دوا رہنا چاہیے تھا۔ یہی حال میرے چپ شاہ کا تھا۔ اسے بھی میں نے کپڑے سے مانچ مانچ کر صاف کیا اور پھر دونوں میں گولیاں بھر کر میں نے داؤد سے نظر بچا کر انہیں جھونپڑی کے باہر پڑے گھاس پھوس کے نیچے چھپا دیا۔ آبی بڑے حوصلے سے درد کے ٹیسوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ مجھے اس کی اذیت کا احساس دلا رہے تھے، مگر میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ جھونپڑی کے باہر داؤد نے آگ جلا دی۔ میں نے اپنے کپڑے آگ کے الاؤ کے قریب گڑے بانس پر لٹکا دیے اور سگریٹ بھی میں نے آگ کے سامنے رکھ کر سکھا لی۔ جب میں نے ایک سگریٹ آبی کو دیا تو وہ خوش ہو گیا، مسکراتے ہوئے بولا، تو یار ادھر جنت میں سگریٹ بھی ملا کریں گے کہ نہیں؟ کیوں؟ تجھے ابھی سے جنت کی فکر کیوں لگ گئی؟ ارادے تو نیک ہے نا تیرے؟ زندگی کا کیا بھروسہ ہے، تو نے دیکھا نہیں، وہ گولی کمر سے ذرا اوپر لگ جاتی نا تو پیٹ میں سے گزر کر مجھے خدا حافظ کہہ جاتی۔ ہاں یہ تو ہے ابھی بھائی، زندگی کا تو واقعی کوئی بھروسہ نہیں ہے، اب اس عرفی کو ہی دیکھ لو۔ اسی لیے تو کہتا ہوں آدمی کو جنت دوزخ کے حالات کا علم ہونا چاہیے۔ مگر تم صرف جنت کی بات کرتے ہو، حالانکہ تمہارا ادھر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایسا نہ کہو یار، ورنہ تو ہمارے دونوں جہاں برباد ہو جائیں گے۔ ادھر کون سا سکھ دیکھ لیا ہم نے؟ ایسی باتیں مت سوچ یار، جینے کی بات کر، تو حوصلہ کیوں ہارتا ہے؟ بھائی جی آپ نے یہ ہتھیار کیوں اٹھا رکھے ہیں؟ کوئی خطرہ ہے آپ کو؟ نہیں یار، ہم شکار کے لیے نکلے تھے، مگر کسی دشمن نے میرے یار پر چھپ کر وار کر دی۔ بڑی مشکلوں سے ہم جان بچا کر ادھر آئے ہیں۔ گاڑی بھی تباہ ہو گئی، اس میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے داؤد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وہ مسکراتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ میں بھی آتا ہوں جی۔ وہ باہر نکلا تو آبی بولا، یار وہ اٹیچی گیس کہاں ہے؟ وہ تو دریا میں گر گیا، میں تجھے سنبھالتا یا اسے؟ آبی نے زہرخن لہجے میں کہا، چل اچھا ہوا، ہماری ذمہ داری ختم۔ تجھے ذرا بھی ملال نہیں ہوا اس کے دریا میں ڈوبنے کا؟ ہوا تو تھا، مگر تجھے چھوڑ دیتا تو اسے سنبھالتا، اور تجھ سے زیادہ قیمتی چیز میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ آبی نے ایک بار پھر میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ اس کا بدن ایک بار پھر ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی حالت بہت ہی پریشان کن تھی، اور وہ محض اپنی قوت ارادی کی وجہ سے اب تک خود کو سنبھالے ہوا تھا۔ اچانک ہمیں یوں لگا جیسے جھونپڑی میں بھونچال آ گیا ہو، شاید کوئی جانور اس سے ٹکرا گیا تھا۔ خبردار، کسی نے حرکت کی تو اسے گولی مار دی جائے گی، کسی نے جھونپڑے کے پچھلے حصے سے بڑی لرزہ خیز آواز میں کہا۔ یہ اسی پولیس افسر کی آواز تھی جو میں دریا کے پار سن چکا تھا۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد نگاہ ڈالی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ جھونپڑی کے تینوں اطراف سے 3 رائفلوں کی نالیں ہماری طرف اٹھی تھیں، اور جھونپڑی کے دروازے پر ایک پولیس افسر پستول تانے کھڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 سپاہی تھے، ان کے ہاتھ میں رائفلیں تھیں۔ وہ اچانک ہی ہم پر آن چڑھے تھے۔ میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ کئی راستے میرے ذہن میں ابھرے، مگر ان میں سے کوئی بھی سلامتی کی طرف نہیں جاتا تھا۔
آبی کا رنگ فق ہو گیا۔ میری اپنے فیصلے کی قوت مفلوج ہونے لگی۔ وہ لوگ شاید بہت آگے جا کر کشتی میں بیٹھ کر دریا عبور کر آئے تھے۔ ان کی طرف سے تو میں غافل ہو چکا تھا، مگر اب میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ مجھے آبی کی زندگی کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس کو فوری طور پر کسی محفوظ جگہ کی ضرورت تھی۔ میں جھونپڑی کو غنیمت سمجھ کر وہاں رک گیا تھا، مگر مجھے یہ خیال نہ آیا کہ وہ لوگ ہمارا تعاقب کر کے دریا کے پار بھی آ سکتے ہیں۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو جیلانی، تمہاری رستے ختم ہو گئی ہے، اس پولیس افسر نے بڑے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ آپ کو سخت غلط فہمی ہوئی ہے جناب، میرا نام غلام جیلانی نہیں ہے۔ بس مت کر جیلانی، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو نے ہمارے 2 آدمی مار دیے اور سمجھا کہ تو ہم سے بچ نکلے گا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی پستول لہراتا وہ میرے سامنے آن ٹھہرا۔ اس کے اشارے پر سپاہیوں نے آبی کے بدن پر پڑا ہوا کمبل نوچ لیا۔ تو یہ ہے تمہارا ساتھی، یہ زخمی ہو گیا تھا فرید کی گولی سے، اگر تو نے فرید کو مار دیا تو سمجھتا تھا ہم سب بزدل ہیں، تیرا پیچھا نہیں کریں گے، مگر میرا نام دلاور نہیں اگر میں نے تجھ سے اپنے آدمیوں کا بدلہ نہ لیا تو۔ یہ کہہ کر اس نے الٹے ہاتھ کا ایک زوردار جھاپڑ میرے منہ پہ دے مارا۔ وہ بہت زیادہ تپا ہوا تھا۔ جھوپڑی کے ارد گرد کھڑے 3 سپاہی بھی اب سامنے آ گئے تھے اور ان کی رائفلوں کا رخ میرے سینے کی طرف تھا، جس پر میں نے داؤد کا ایک کھیس لپیٹ رکھا تھا۔ ڈال دو ہتھکڑی اس خبیث کو اور باندھو اسے بھی، دلاور نے اپنے سپاہیوں کو بڑے تنتنے سے حکم دیے۔ وہ بڑا جیدار اور بہادر افسر تھا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اپنے چند ساتھیوں کو ہمراہ لے کر اس نے ہمارے تعاقب میں دریا عبور کرنے کا فیصلہ کر کے صحیح سمت میں قدم اٹھایا تھا۔ اس کی فرض شناسی کی مجھے داد دینی چاہیے۔ اس جیسے سرفرے اگر پولیس میں موجود نہ ہو تو پھر شاید کوئی بھی شہر آباد نہ رہ سکے۔ میرے لیے فرار کی ساری راہیں مسدود ہو کے رہ گئی تھیں۔ ایک لحظے کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا۔ وہ اگر دلاور چاہتا تو ہم دونوں کو وہیں گولی مار سکتا تھا۔ بعد میں کہہ دیتا کہ ہم دونوں کو اس نے پولیس مقابلے میں مار دیا ہے۔ ایسا تو سینکڑوں بار ہو چکا ہے، پر دلاور نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ہمیں باندھ کر قانون کے حوالے کر دینا چاہتا تھا۔ آخر آپ کس جرم میں ہمیں پکڑ رہے ہیں جناب؟ میں جیلانی نہیں ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے ہاتھ کی ضرب نے مجھے چکرا کر رکھ دی اور میں ابھی تک اس کے سامنے کھڑا اپنا گال سہلا رہا تھا۔ ایک سپاہی نے میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالنے کے لیے زنجیر سیدھی کی، دوسرے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچانک جھوپڑی کے باہر کوئی شیر کی طرح گرجا اور اس کے ساتھ ہی ڈھپ ڈھپ 2 گولیاں بے آواز چلی۔ ایک دلاور کے سینے میں لگی اور ایک اس کے ساتھ کھڑے سپاہی کے پہلو میں۔ یہ ایک لحظے کی مہلت بہت کافی تھی۔ میں نے 2 سپاہیوں سے ان کی رائفلیں چھینی۔ جھوپڑی میں افراتفری مچ گئی۔ ایک سپاہی کی ٹانگ پکڑ کر آبی نے اسے چارپائی کے پاس گرا لیا اور اس سے رائفل چھین لی۔ دلاور کے ہاتھ سے پستول نکل گیا اور وہ دل دوز چیخ مار کر جھوپڑی کی دیوار کے ساتھ ڈھہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی داؤد میرا پستول ہاتھ میں لیے جھوپڑی کے دروازے پر 3 سپاہیوں کو زد میں لیے کھڑا تھا۔ سپاہی کی کمزوری ہے کہ وہ بغیر حکم کے کوئی کام نہیں کرتا۔ ان بیچاروں میں سے کسی کو گولی چلانے کا حکم نہیں ملا تھا، اسی لیے بس وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ حالانکہ اگر وہ کوئی قدم اٹھاتے، رائفلیں لاٹھیوں کی طرح گھماتے تو وہ ہمیں بڑی آسانی سے چت کر سکتے تھے۔ داؤد نے اپنے منہ پر ڈھاٹا باندھ دیا تھا تاکہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے۔ میں نے بھی 2 سپاہیوں سے رائفلیں چھین کر انہیں بے بس کر دیا تھا۔ داؤد کو اپنے پیچھے دیکھ کر ان 3 سپاہیوں نے اپنے ہتھیار نیچے گرا دیے۔ وہ تعداد میں 6 تھے۔ 7واں ان کا افسر تھا دلاور حسین، اور اس کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ جس سپاہی کو آبی نے نیچے گرایا تھا وہ وہی تھا جس کے پہلو میں گولی لگ چکی تھی۔ ان کو باندھ دو باؤ جی، یہ کسی کو چین نہیں لینے دیتے، داؤد نے اپنی آواز بدل کر کہا۔ وہ زبردست قسم کا جنگجو آدمی ثابت ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہتھیار لوڈ کر کے کہاں چھپائے ہیں، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے کس جذبے کے تحت ان سپاہیوں پر اچانک کیوں حملہ کر دیا تھا۔ اس کا وہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا تھا۔ اس نے ایسی جرأت سے ہماری جان بچائی تھی کہ اگر ہم شیروں کو بھی اپنی حفاظت پر مامور کرتے تو بھی محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ اس کا حکم سنتے ہی میں نے ایک ایک کر کے تمام سپاہیوں کو جھوپڑی میں رکھے ایک موٹے رسے سے جکڑ دیا۔ جب میں ان کو باندھ چکا تو داؤد مجھے کھینچ کر جھوپڑی سے باہر لے گیا اور خاصے فاصلے پر پہنچ کر بولا، لو بھائی جی، میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ آپ میرے مہمان ہیں، آپ کی جان بچانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اگر آپ ادھر کوئی واردات کر کے آئے تھے تو اس کا خیال چھوڑ دیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ میں پہلی نظر میں آپ کی ذات کو پہچان گیا تھا، اور اس آبی کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر میں نے جان بوجھ کر یہ آپ کو نہیں بتایا۔ یہ ہریکے کا رہنے والا ہے نا؟ ہاں یار، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے ہو، کمال کر دیا تم نے۔ ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ احسان کی بات نہیں ہے بھائی جی، ہوتا ہی ہے نا،
وہ میرا یار ہے، اس کے ساتھ میں نے بہت دن پہلے شہر کے ایک ہوٹل میں آبی کو دیکھا تھا۔ یہ مجھے بالکل نہیں جانتا، اور میرا خیال ہے طاہیہ نے بھی میرا ذکر اس سے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ میں تو بہت ہی معمولی آدمی ہوں۔ تو بہت بڑا آدمی ہے داؤد، تو انسان نہیں فرشتہ ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے فرت مسرت سے گلے لگا لیا۔ وہ تو اس گھڑی میرے لیے سارے جہان سے زیادہ قیمتی آدمی تھا۔ دیکھو، اب تم ان کے سامنے مجھے چیما کہہ کر پکارو گے، سمجھے؟ میں ان کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا۔ تم نے اچھا کیا کہ اپنے ہتھیار گھاس پھوس میں جھوپڑی کے نیچے رکھ دیے تھے، ورنہ تو میں کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ لیں، وہ شاید تانگا آ گیا، میں اسے ادھر ہی روکتا ہوں۔ میں سیٹی ماروں تو آبی کو اٹھا کر ادھر لے آئیں۔ یہ کہہ کر وہ مالٹے کے باغ میں بھاگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک پرسرار سیٹی کی آواز گونجی۔ میں تیزی سے جھوپڑی میں پہنچا اور اپنے کپڑے پہن لیے۔ میں نے ہتھیار سمیٹے، پھر آبی کو کمر پر لاد کر تیزی سے باغ میں سے بھاگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ وہاں کھادو تانگا لیے کھڑا تھا، کوچوان ساتھ نہیں آیا تھا۔ داؤد نے کہا، وہ ڈاکٹر نہیں ملا بھائی جی، وہ بھاولپور گیا ہوا ہے، والسی بھی بیمار تھا، اس نے 20 روپے لے کر تانگا دے دیا ہے۔ آپ اس میں بیٹھیں، ہم شادرے جا کر اس کا علاج کراتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سہارا دے کر آبی کو بڑی احتیاط سے اگلے حصے میں بٹھایا، اس طرح کہ اس کی زخمی ٹانگ اٹھا کر میں نے اپنی گود میں رکھ لی۔ آبی کے نیم خشک کپڑے بھی میں ساتھ لے آیا تھا۔ ان کی پوٹلی داؤد نے پکڑ لی تو پچھلی سیٹ پر وہ بیٹھ کر بولا، چل خادم حسنا، آپ شادرے چل میرے یار، اس سواری کی حالت خطرناک لگتی ہے مجھے۔ یار ان کا کیا بنے گا داؤد صاحب؟ میں نے کھادو کو سب کچھ بتا دیا کہ واپس آ کر ان سے نمٹ لے گا۔ انہیں یہی معلوم ہوگا کہ تم 2 نہیں 3 تھے۔ ان کو یہ پتا ہے کہ ہم 2 تھے، وہ ہمارے پیچھے شہر سے لگے تھے۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا تیسرا ساتھی ہمیں راستے میں مل گیا ہوگا۔ اتنے بیوقوف بھی نہیں ہوتے یہ پولیس والے، بہت سی چیزوں کو فرض بھی تو کر لیتے ہیں۔ وہ بڑی رنگین سی گالی دیتے ہوئے بولا، کہیں وہ تھانے دار مری نہ جائے، گولی اس کے سینے میں ماری تھی میں نے۔ نہیں، گولی اس کے کندھے میں لگی تھی، وہ نہیں مرے گا۔ میں نے اس کو جواب دیا۔ تانگا کچھ ہی دیر بعد شادرے جا پہنچا۔ اب سوال یہ تھا کہ ہم اس گھڑی آبی کو کس کے پاس لے جاتے۔ داؤد سوچ میں گم تھا۔ وہ بولا، کوئی تدبیر سوچو بھائی جی، ان کا علاج کیسے ہوگا؟ ادھر تو کوئی ڈاکٹر میرا واقف نہیں ہے، اور دکانیں بھی ساری بند ہو چکی ہیں۔ ہم شہر چلتے ہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو، اور یہ تانگا واپس بھیج دو۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی ٹیکسی روکو بھائی جی۔ یہ کہہ کر اس نے خود ہی ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا، اور ہم نے آبی کو اس میں ڈال کر تانگا واپس بھیج دیا۔ کھادو نے اپنا رخ موڑا تو داؤد بولا، اوے کھادو، باقی پیسے تم رکھ لینا، تیرا حقہ پانی چل جائے گا 4 دن۔ ٹھہر جا یار، یہ کچھ پیسے اور لیتا جا۔ یہ کہہ کر میں نے 100 کے 2 نوٹ کھادو کے حوالے کر دیے تو وہ خوش ہو گیا۔ تھینک یو، مہربانی مائی باپ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس نے گھوڑے کو تھپکی دی اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے حالات کے صحیح رخ کا کوئی علم نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے خلاف جو پولیس اس طرح حرکت میں آ گئی ہے تو اس کی وجہ ڈاکٹر عذرا نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے ہم روپیہ دے آئے تھے، وہ کسی بھی طرح ہمارے خلاف پولیس کو اطلاع نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن اس بات کا قوی امکان تھا کہ بخاری کلینک میں سے کسی نے آسیہ کو پہچان کر پولیس کو اطلاع کر دی ہو۔ آبی کا خیال یہ تھا کہ یہ ساری مصیبت اس ایمبولینس کے ڈرائیور نے کھڑی کی تھی، مگر یہ بات قرینہ قیاس معلوم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کوئی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے وہ ڈاکٹر عذرا سے مشورہ ضرور کرتا، کیونکہ ایمبولینس کو اس نے ڈاکٹر عذرا کے حکم پر ہی کلینک سے باہر نکالا تھا۔ اب جو یہ پولیس کے سپاہی ہمارے پیچھے لگ گئے تھے تو اس کی وجہ کوئی اور ہی تھی۔ یہی سبب تھا کہ مجھے شہر میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ آبی اس زخم کا پہلا وار بڑی ہمت سے سہا چکا تھا، اور اب نہ تو وہ جریان خون باقی رہا تھا، نہ درد کی وہ پہلی سی کیفیت باقی تھی۔ وہ چپ تھا اور بڑے صبر سے اس مصیبت کو سہ رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ علاج کے بغیر جانبر ہو سکتا ہے۔ اس کی نبض پہلے سے بہت آہستہ چل رہی تھی اور اسے فوری علاج کی سخت ضرورت تھی، مگر میں اسے لے کر کہاں جاتا؟ سرکاری اسپتال بھی اچھی جگہ ہے، مگر مجھے وہاں بھی کسی نہ کسی پولیس والے سے ٹکرا جانے کا سخت خطرہ تھا، کیونکہ اسپتالوں کے ہنگامی وارڈوں میں تو وہ آتے جاتے ہی رہتے ہیں۔ عذرا کا کلینک بھی مجھے محفوظ نظر نہیں آتا تھا۔ چاروں ناچار میں آبی کو ڈاکٹر عذرا کی کوٹھی پر لے گیا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔